السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورس کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور تحقیق اخذ اللہ تعالیٰ نے لیا پکڑا، میثاق پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وبعثنا اور ہم نے اٹھائے منہم ان میں سے اثنی دو عشرہ 10 یعنی 12 نقیبہ سردار، اور ہم نے ان پر 12 سردار مقرر کیے، 12 قبیلے تھے اور 12 سردار ہم نے مقرر کیے بنی اسرائیل پر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کا جو رخ ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف موڑ دیا۔ وقال اللہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، لئن اگر تم اقامتم قائم کرو الصلاوات نماز، وآتیتم اور تم دو الزکوٰۃ زکوٰۃ، وآمنتم اور تم ایمان لاؤ برسولی میری رسولوں پر، وعزرتموہم ان کی مدد کرو، واقرضتم اور تم دو قرض اللہ کو قرضا حسنا قرض حسنا، یعنی یہ 4 چیزیں اگر تم کرتے رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، میرے رسولوں کی مدد کرو، ٹھیک ہے، ان پر ایمان لاؤ اور اللہ کو قرض حسنا دو، تو یہ اللہ تعالیٰ پھر اس صورت میں کیا ہے کہ اس کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ لَأُكَفِّرَنَّ اور ضرور بضرور میں مٹا دوں گا تم سے سیئاتکم تمہارے گناہ، والا اور ضرور بضرور ادخلن میں داخل کروں گا تمہیں جنات جنتوں میں، تجری بہتی ہیں من سے تحتہا ان کے نیچے الانہار نہریں، فمن پس جو کوئی کافر انکار کرے بعد ذالک اس کے بعد منکم تم میں سے، فقد ضل تو وہ گمراہ ہوا سواء السبیل سیدھی راہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی یہی کہا تھا، 12 قبیلے تھے، 12 سردار ان کی نگہبانی کے لیے مقرر کیے، پختہ وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کو قرض حسنہ دیتے رہو، تو میں تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ لیکن اس کے سوا کوئی بھی جو راستہ اختیار کرے گا وہ راستہ سیدھا نہیں ہوگا، وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ فَبِمَا پس اس وجہ سے جو نقضہم انہوں نے توڑا میثاقہم اپنا وعدہ، اب یہ وعدہ بھی انہوں نے نہیں رکھا، وہ ہمیشہ بدعہدی کا شکار رہے، لعناہم تو ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا اور ہم نے بنایا قلوبہم ان کے دلوں کو قاسیۃ سخت، یحرفون الکلمہ وہ تحریف کرتے ہیں کلام کی، عن مواضعہ اس کی جگہ سے، وہ بدل دیتے ہیں کلام کی جگہ، ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ بات کو لگا دیا اور جگہ تبدیل کر دی، ونسوا اور بھول گئے حظًا حصہ مما جو ذکروا انہیں دیا گیا بھی اس سے۔ پتہ چلا کہ کتاب الہی کے ایک تو صحیح مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ایک بہت بڑا رہنمائی کا جو حصہ ہے وہ انہوں نے اس میں سے بھول گئے، یاد ہی نہ رہا۔ ولا تزال اور ہوتی رہے گی تطلع اطلاع علی پر خیانت منہم ان میں سے، الا مگر قلیلا منہم ان میں سے تھوڑے ہیں جو ایمانت دار ہیں لیکن زیادہ جو خیانت کرتے ہیں، ان کی خیانت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے۔ فاعف عنہم بس ان کو معاف کر دے، واصفح درگزر کر دیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے تو کلام کو بدل دیا، وعدے توڑ دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، انہوں نے بہت سارا حصہ بھلا بھی دیا کلام کا، تو آپ کیا کیجئے، آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کو معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ ان لوگوں میں سے قالوا جو کہتے ہیں، اِنَّا بے شک ہم نصارا عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، اخذنا ہم نے پکڑا، ہم نے لیا میثاقہم ان سے وعدہ، فنسوا وہ بھی بھول گئے، حظًا ایک حصہ مما جو ذکروا ان کو دیا گیا، جو ان کو یاد دلایا گیا، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ وہ بھول گئے۔ فَأَغْرَيْنَا تو ہم نے کیا کیا ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے، اور جو ہم نے وحی کی تھی، جو ہم نے ذکر نازل کیا تھا، جو ہم نے نصیحت کی تھی، اس کا حصہ بھلانے کی وجہ سے ہم نے ڈال دی۔ فَأَغْرَيْنَا یہ ایک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی عمل کا رد عمل کے طور پر جو ہے وہ آتا ہے ہمیشہ۔ پہلے میں بھی آیا کہ ان پر لعنت ہوئی، ان کے دل سخت ہو گئے، دوسرے میں آیا کہ ہم نے ڈال دی بینہم ان کے آپس میں ہی، اب ایسا ہی ہے دیکھ لیجئے، تو ہم نے ڈال دی بینہم ان کے درمیان العداوت عداوت، والبغضاء بغض، جو دلوں کے اندر ہی ہے، نکلتا ہی نہیں ہے، الی یوم القیامت قیامت تک رہے گا۔ کتنی بڑی یہ بغض جو ہے وہ بیماری ہے، اور یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عذاب کی صورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بغض سے پاک رکھے، دشمنی سے پاک رکھے، ہمارے دلوں کا تزکیہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، نفس کا تزکیہ ہمیں نصیب ہو، آمین۔ وسوف ان قریب ینبئہم وہ ان کو اللہ تعالیٰ ینبئہم ان کو بتا دے گا اللہ تعالیٰ بما جو کان وہ تھے یصنعون کرتے رہے، جو کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو بتا دے گا۔
یا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب کا تحقیق جاءکم تمہارے پاس آ گئے رسولنا ہمارے رسول یبین وہ بیان کرتے ہیں لکم تمہارے لیے کثیرن بہت زیادہ مما جو کنتم تم ہو تخفون چھپاتے من الکتاب کتاب سے ویعفو اور وہ معاف کر دیتے ہیں درگزر کرتے ہیں عن کثیر بہت ساری غلطیوں سے۔ اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس آئے ہمارے وہ رسول تشریف لائیں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تم پر وہ بہت ساری چیزیں بیان کر دیتے ہیں جو تم چھپاتے ہو، اور بہت ساری تمہاری چیزوں سے بہت ساری تمہاری غلطیوں سے درگزر بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد تحقیق جاءکم تمہارے پاس آ گیا من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور، یہ نور ہے، و کتاب مبین اور روشن کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو پیچھے بھی نور کہا اور روشن کتاب کو برہان کہا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان دو چیزوں کا اکٹھے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نور آپ کی طرف آ گیا، اور وہ ذات جو روشنی ہی روشنی ہے، اجالا ہی اجالا ہے، جس کا خمیر ہی نور سے اٹھایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نور تمہارے پاس تشریف لایا، اور ان کے بشر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے یہ بات صادق نہیں آتی کہ وہ بشر نہیں ہیں، وہ بشر ہیں اور بشریت کی بھی کمال پر ہیں، اور نور ہیں تو نور کے بھی کمال پر ہیں، کیونکہ فرشتوں کی نورانیت بھی وہاں پیچھے رہ جاتی ہے، وہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں جہاں وہ نور چلا جاتا ہے، اگر وہ نور نہ ہو تو وہ اس سے آگے کیسے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ان چیزوں کی ڈیٹیل میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور کہا، اور کتاب مبین یعنی کہ روشن کتاب، اہل کتاب تمہارے پاس یہ نور بھی آیا، روشن کتاب بھی آئی، تو اب تمہیں چاہیے کہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس کتاب پر بھی عمل کرو۔ آج یہیں پہ اس کا پارٹ 1 جو ہے رکوع نمبر 3 کا ختم کرتے ہیں، پارٹ نمبر 2 لے کر انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔